التي بها حر الوباء الحاصل سبحان الله مرتساهما الفاتحة. بسم الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام امام خطیب مسجد حاضہ امام محمد ارشد صاحب، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہمارا عنوان پچھلی آیت افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ کے متعلق دو دروس میں ہم نے گفتگو کی کہ دو طرح کے انسان ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی کی عمارت تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی پہ رکھتے ہیں. اب ان کی آگے یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ جو اپنی عمارت زندگی کی تقوی، پرہیزگاری، خدا خوفی پہ رکھتے ہیں، انہوں نے اصل میں اللہ سے سودا کیا ہے، اللہ سے بیع کی ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے معاملات طے کیے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سے خرید لیے ہیں، ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سودا کیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تو یہ جو پچھلا وعدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے اور قرآن میں بھی کیا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اگر اللہ کا یہ وعدہ تمہیں پسند ہے، یہ جو کچھ تم نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، پھر یہ جو تم نے خرید و فروخت، یہ جو بیع اللہ کے ساتھ کی ہے نا، اب اس پہ خوش ہو جاؤ. ہاں، اس پہ خوشی کا اظہار کرو. اس سے اچھا سودا تم کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہ وہ لوگ جنہوں نے، جو پچھلے دو دروس اگر آپ کے ذہن میں ہوں، کہ جو لوگ اپنی زندگی کی عمارت تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھتے ہیں، اس کا جو سبب نزول ہے اس
آیت کا وہ بیعت عقبہ ثانی جو ہوئی یہ 13 سن نبوت کو ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پھر آگے ہجرت فرمائی، 13 سال مکی زندگی کے جو ہیں نا، کہتے ہیں کہ 2 سن اپنا ہجری وہاں نہیں ہوتا، سن نبوت کے اعلان نبوت کے بعد 2 سال 3 سال، تو یہ اعلان نبوت کے بعد 13واں سال تھا۔ تو مکے پاک میں مدینہ شریف سے 70 لوگوں نے آ کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اور انہوں نے مدینہ شریف آنے کی دعوت دی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں شرائط بتائیں توحید اور رسالت کی، جو شرط ہے نا وہ بتائیں کہ توحید کی شرط کیا ہے اور رسالت جو ہے اس کے لیے کیا شرائط ہے۔ یہ امام طبری نے اپنی تفسیر میں بھی اور تاریخ میں بھی اس کو لکھا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو ایک ہی شرط ہے کہ عبادت اللہ کے سوا نہیں ہوگی اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے متعلق کیا شرط ہے؟ اللہ غنی۔ تو وہ جو سورہ احزاب میں اکثر آپ علماء سے آیت سنتے ہیں نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں اور آپ اپنی جان پہ وہ حق نہیں رکھتے جو اللہ کا نبی تمہاری جان پہ حق رکھتا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تم اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے ہو۔ یعنی اپنی جان اور مال کو اللہ کے نبی سے بہتر نہیں سمجھنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ انہوں نے اس سے آگے ایک بات کہی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی بھی اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے، اپنے مال جان اور بیوی بچوں سے بڑھ کر ہم آپ کی حفاظت کریں اور کبھی اس معاہدے کو فسخ نہیں ہونے دیں گے، ہم توڑیں گے نہیں کبھی اس کو۔ اب دیکھیے یہ معاہدہ ان لوگوں نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، معاہدہ حضور کے ساتھ کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم نے اپنی جان اور مال میرے نبی کو نہیں دیے بلکہ اللہ نے خرید لیے۔ یہ اصل آیت کا آغاز جو ہے نا یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ معاہدہ کیا ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ۔ اب یہ اگر آپ انسان یا بندہ مومن اس بات کو سمجھ لے کہ جو بھی آپ نے معاہدہ اللہ کے نبی کے ساتھ کرنا ہے وہ اصل میں معاہدہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کے نبی کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا ہو یا برا ہو، ہاں یہ چونکہ عقیدے کی بات ہے، کوئی بھی معاملہ آپ کرتے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں معاملات کی ذمہ داری خود اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ تم نے میرے نبی کے ساتھ نہیں میرے ساتھ کیا ہے۔ اگر زیادہ آیات نہ یاد رہ سکیں، ایک تو ہم نے یہ سیکھی ہے 4 چھوٹی چھوٹی آیات قرآن کریم کی ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں۔ اچھے معاملے میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فتح، یہ جو تم نے بیعت نبی کی ہے اصل میں تم نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ یہ فکری چیز ہے کہ جو میں معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ کر رہا ہوں نا، اللہ فرماتا ہے یہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ۔ کبھی اس آیت کو بھی پڑھیں
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ کئی دفعہ جب بندے یہ بات کرتے ہیں مجھے بڑا ویسے عجیب لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہو نا، کہتے ہیں کہ نبی پاک اللہ کے محبوب ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید بڑی کوئی شان بیان کر دی، بڑا درجہ بیان کر دیا۔ محبوب کا جو درجہ ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم نبی پاک کی غلامی کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حضور کے ساتھ تو جو تعلق ہے وہ تو ہماری سمجھ سے ہی باہر ہے نا۔ یہ تو حضور کی غلامی کرنے والوں کے لیے کہا کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پہلے ہم چاہتے تھے، آج وہ میرا موضوع نہیں، میں صرف اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے محبت نبی پاک سے کی تو اللہ نے کیا کہا کہ میں نے تم سے محبت کی، میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ پہلے کیا تھا؟ ہم چاہتے تھے، تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو۔ اب کیا عجیب بات ہے کہ پہلے میں اور آپ چاہتے تھے اللہ کے ساتھ محبت کرنا، اور درمیان میں کیا آ گیا کہ اب اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور یار کبھی بندہ گئے اور کبھی اللہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، درمیان میں کیا آ گیا؟ فَاتَّبِعُونِی، ہائے ہائے، درمیان میں محمد الرسول اللہ کی ذات آ گئی تو منظر ہی بدل گیا۔ پہلے تو محبت کرنا چاہتا تھا، اب خالق تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ یہ 2-3 آیات 4 جو میں نے عرض کی ہیں، یہ ہیں اچھا معاملہ جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے۔ بیعت کی تو اللہ نے کہا کہ میری بیعت کی، اطاعت کی تو کہا میری کی، محبت کی تو کہا اللہ سے ہی محبت کی، خرید و فروخت کی تو فرمایا اللہ کے ساتھ کی۔ اب ذرا دوسرا اینگل بھی دیکھیں اس کا۔ اگر کسی نے میرے پیغمبر کو تکلیف دی، ایذا دی، تو فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، پہلے اپنا ذکر کیا، جو اللہ کو اذیت دیتے، اللہ کو تکلیف دیتے۔ عربوں نے اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا تھا، اس آیت پہ بڑا سوال اٹھا تھا مکے میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو تو کوئی اذیت دے ہی نہیں سکتا۔ بھائی اللہ کے متعلق تو ان کے بھی ظاہر ہے ایک تصورات بہت بڑھیا تھے۔ انہوں نے کہا کہ اذیت انسان اس کو دے سکتا ہے جس تک اس کی پہنچ ہوتی ہے، جہاں تک میری پہنچ ہی نہیں تو میں اذیت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو جب اللہ تک کوئی کسی کی پہنچ ہی نہیں ہے، رسائی ہی نہیں ہے، تو اللہ کو کوئی اذیت کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ جس نے رسول کو اذیت دی اس نے اللہ ہی کو اذیت دی، انہی پہ لعنت ہے اللہ کی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو اللہ کہے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہے، اگر تم نے پیغمبر کے ساتھ برا معاملہ کیا ہے تو اس کو بھی فرمایا تم نے اللہ ہی کے ساتھ کی۔ پھر سورہ بقرہ میں 20 آیات منافقین کے لیے جو آئیں، وہاں بھی فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کسی کی کیا جرت جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے؟
اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کے جب فرمایا کیف تکفرون باللہ، یہ کیسے اللہ کا انکار کر سکتے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ان دو آیتوں کو بھی ذہن میں رکھنا۔ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ انکار نبی پاک کا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضور کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا جو نبی کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں اللہ ہی کا انکار کرتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، حضور کا ذکر ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ اپنی طرف بات منسوب کر دی۔ اور وہاں بھی فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ آپ کا اچھا تعلق ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ آپ کا اللہ سے تعلق ہے، اور اگر آپ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے برا تعلق ہے تو وہ بھی آپ کا اللہ کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے۔ اور یہاں بھی بڑی عجیب بات یہ دیکھیے نا، میری جان کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ مثلاً اس آیت پہ تو انسان کو وجد آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا ان اللہ اشترا، ماشاءاللہ علامہ صاحب موجود ہیں اور بھی اہل علم تشریف فرما ہیں، یہ جو خرید و فروخت بیع آپ کرتے ہیں نا، آپ اپنی ایک ملکیت سے دستبردار ہوتے ہیں۔ مثلا گاڑی آپ کی ملکیت ہے، پلاٹ ملکیت ہے، تو آپ اپنی ملکیت سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اس کے عوض کچھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ جو استعمال ہوئے، مشتری بھی خود بنا، بائع بھی خود بنا۔ اللہ، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ویسے بھی حکم دے کہ میری اطاعت کرو تو بحیثیت بندہ میرے اوپر فرض ہے۔ بھئی میری جان کا، میرے مال کا اصل مالک تو اللہ ہے، لیکن یہ کیا عجیب شے ہے کہ جب میں اپنے نبی سے یہ بات کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان اور مال سے زیادہ آپ کی حفاظت کروں گا، آپ پہ دونوں چیزیں قربان کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اچھا یہ جان تو میری ہی دی ہوئی تھی، چل اب میں اس کو تیری ملکیت میں دے دیتا ہوں۔ یہ شاید اتنی باریک چیز ہے کہ مالک وہ تھا، اب چونکہ اس نے یہ جان خریدنی تھی تو مجھے مالک بنا دیا اور خود خریدار بنا۔ دنیا میں تو جس سے بھی سودا کرے گا یہ نفع تجھے نہیں مل سکتا، تیرے اس ناقص مال اور ناقص جان کے عوض اللہ نے تجھے جنت جیسی اعلیٰ نعمت عطا فرمائی۔ یہ سودا کسی اور جگہ تیرا ہو ہی نہیں سکتا تھا جو تو نے اللہ کے ساتھ کیا، یہ ممکن نہیں تھا۔ اب جب انسان سودا کر لیتا ہے تو جلدی جلدی ہم ذرا اس کے آگے، ہاں تو پھر ہے یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب اس کی جان بھی اس کام میں لگ جاتی ہے، اس کا مال بھی اس کام میں لگ جاتا ہے۔ بھئی حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان کیوں لا کے رکھ دیا؟ اس لیے کہ میں اپنے مال کا مالک نہیں ہوں، اب مالک حضور ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ابھی ملکیت سے دستبردار نہیں ہوئے، اور امام حسن بصری نے اس پہ ایک بڑا زبردست جملہ لکھا ہے، سرکار مولا علی کے شاگرد ہے نا، امام حسن بصری نے اس آیت کی شرح میں جو بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے بیع کا، یہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے مومنین کے ساتھ ہے۔ یہ کیوں؟ آگے یہ جو آپ نے پڑھا کہ یہ معاہدہ تو تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے، اور اس میں اگر
مجدد صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے. ہم اکثر یہ ترجمہ کرتے ہیں کنتم خیر امت، یہ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. تو علامہ ارشد صاحب کو پتہ ہے کہ کہانا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت تھے. یہ بڑی عجیب شے ہے جی مجدد صاحب. کنتم خیر امت، تم بہترین امت تھے. اور اس کو اگر آپ سورہ فتح کی آخری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے نا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ جو محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ان کا جب ہم ذکر تورات اور انجیل میں کرتے ہیں، بھئی یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ابھی تو تم اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تم نے ابھی میرے نبی سے معاہدہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ کے چونکہ علم میں تھا کہ جب تم آؤ گے تو اپنی جان اور مال میرے نبی پہ قربان کر دو گے، تو ہم نے تورات اور انجیل میں بھی لکھ دیا کہ محمد کی امت بہترین امت تھے. تمہارا جب بھی ذکر ہوا اسی حوالے سے ہوا کہ تم محمد الرسول اللہ کی امت. کانا ماضی کا صیغہ ہے. اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے یہ جو سٹرگل ہے، اب کوشش ہے صبح سے لے کے شام تک میری زندگی کی، وہ اللہ کی راہ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اذیت برداشت نہیں کرنی پڑے گی. قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی، دونوں کام ہوتے ہیں، اس میں اذیت برداشت کرنی پڑتی. اب دیکھیے پیچھے یہ بات ہو گئی تھی، لیکن آگے پھر وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، وہاں وعدے کا ذکر ہو گیا، لیکن آگے دوبارہ پھر اس کو دہرایا، ومن اوفی بعہدہ، جو وفا کرتے ہیں اس عہد پہ. وعدے کو 2 دفعہ یہاں پہ بیان کیا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اب وہ خوش ہو جائیں، خوشی منائیں، فرحت کا اظہار کریں کہ میرا اللہ کے نبی کے ساتھ سودا ہو گیا، میری جان کا بھی میرے مال کا بھی، اور یہ سودا میرے اللہ نے قبول فرما لیا. اور اگر آج، ہاں یہ بات، اگر آج کوئی بھی میری بات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، اگر میری زندگی کا کوئی عمل بھی اطاعت رسول میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس خرید و فروخت پہ خوش نہیں ہوا، میں نے ابھی اس بیع کو قبول ہی نہیں کیا. اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جس نے واقعی اپنی جان اور مال اللہ کے نبی کے سامنے فروخت کر دیے، اللہ نے ان کو خرید لیا، اور آپ اس پہ خوشی کا اظہار کیا کرو، اس پہ کہ تم نے جو سودا کیا ہے کمال کا کیا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. شاید کسی درس پہ میں نے ایک جملہ آپ سے یہ کہا تھا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں، میں نے جو مطالعہ کیا ہے، ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ بندہ مومن مال جمع کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ ابتداء میں ہی فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو جمع کرتے ہیں ان کو فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. وہ تو برباد ہو گئے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا ہے.
جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں۔ کل میں تبیان القرآن میں سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات پڑھ رہا تھا۔ کسی بندے نے پوچھا کہ زندگی کا سب سے مشکل سفر آپ نے کب کیا؟ تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو غزوہ تبوک کا سفر تھا اس سے مشکل سفر ہم نے نہیں دیکھا۔ یہاں پہ بات پتہ کیا ہو رہی ہے کہ جب نبی پاک بلائیں، آواز دیں، یہاں ایک میں مسئلہ بھی عرض کر دوں آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان نہیں دیتے تھے، حضور نے اذان نہیں دی، حالانکہ بہت بڑا یہ نیکی کا کام ہے۔ کیوں نہیں دی؟ اگر حضور اذان دیتے تو کوئی مسجد تک نہ آتا تو بے ایمان ہو جاتا۔ اذان کا معنی بلاوا ہے نا۔ پھر تم کوئی عذر بھی پیش نہیں کر سکتے، پیغمبر بلا لینا تو پھر عذر بھی کوئی پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ نبینا ہے نا صحابی، بینائی نہیں ہے تو عذر ہے نا کہ میں مسجد میں کیسے آؤں۔ لیکن نبی پاک نے فرما دیا کہ نہیں مسجد میں آنا ہے، تو صحابی نے اب عذر نہیں پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو نظر ہی نہیں آتا۔ نہیں، جب اللہ کا نبی فرما دے تو کوئی عذر نہیں ہے، نکلو باہر، پیغمبر کا حکم آ گیا۔ تو گھر چونکہ قریب ہی تھا، کچھ زیادہ دور نہیں تھا، تو صحابی نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے دروازے پہ رسی باندھی اور ادھر مسجد کو رسی باندھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دے دیں تو اب تم عذر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بڑا مشکل سفر تھا، شدید گرمی تھی، ایک سواری 10 آدمیوں کے لیے تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا پیدل چلنا پڑتا تھا۔ ایک کھجور 24 گھنٹے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھی آدھی دی جاتی تھی 24 گھنٹے کے بعد۔ ہم تو 9-10 کھانے کھا کے بھی عذر پیش کر دیں نا کہ نماز پڑھنے کیسے جائیں۔ وہ تو صحابی کو پتہ ہے کہ نبینا بھی ہے تو مسجد میں جانا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ ہمارے پاس تو عذر ہی بڑے ہیں نا، ہمیں تو پریشانی کوئی نہیں ہے۔ سرکار عمر فاروق رو پڑے، آپ نے فرمایا، یقین جانیے مجھ سے بھی یہ روایت کل پڑھی نہیں گئی، فرمایا پھر کھجوریں ختم ہو گئیں تو سرکار نے حکم دیا کہ گٹھلی ایک، یعنی وہ جو 10-10 20-20 لوگ تھے نا جن کے حلقے بنے ہوئے تھے، یعنی ایک سواری پہ 10 لوگ تھے، تو گٹھلی کو چوس کر اوپر سے پانی پی لو۔ سرکار عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہماری گردنیں لٹک گئیں، جسم نڈھال ہو گئے، سفر کے قابل نہیں تھے، لیکن پھر بھی ساتھ چلتے تھے کہ یہ جان تو نبی کی ہے، جان تو رسول کی ہے۔ اونٹ ذبح کرتے، جو تھیلی پانی کی نکلتی اس سے استفادہ کرتے۔ اب کھجور نہیں ہے، ایک گٹھلی گٹک کھجور دی، ایک بندہ چوستا، پانی پی لیتا، پھر وہ گٹھلی دوسرے کو دیتا، پھر تیسرے کو دیتا، 10-20 لوگ اس گٹھلی کو چوس کے اوپر سے پانی پی لیتے۔ اس شخص نے کہا، عمر گٹھلی میں بھی غذائیت ہوتی ہے، گٹھلی سے بھی کوئی تسکین ملتی ہے، کوئی پیٹ پوجا ہو جاتی تھی، گٹک نال کی ہوندا ہے۔ کیا عظیم جملہ میں نے کل پڑھا تفسیر میں، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا دھیان گٹھلی کی طرف جا رہا ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس نے دیا تھا گٹھلی چوسنے، اس گٹھلی کو چوسنے کا حکم کس نے دیا؟
اللہ کے پیغمبر کا جب حکم آ جائے تو اب نہ تیری جان تیری ہے نہ تیرا مال تیرا ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد عمارت جو ہے وہ تقوی پہ رکھی ہے، پرہیزگاری پہ رکھی ہے۔ اور پھر بڑا عجیب واقعہ بیان فرمایا کہ جب سرکار کا حکم آ جائے نا تو پھر لیٹ بھی نہیں ہونا، فوری طور پہ اس حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب غزوہ احد میں ظاہر ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو فرمایا کہ جب ہم وہ شہداء کی ڈیڈ باڈیز اکٹھی کر رہے تھے تو ایک صحابی پانی بہہ رہا تھا ان کی ڈیڈ باڈی میں، تو آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، باقی شہداء کو بھی اکٹھا کیا ہے تو اس کے جسم پہ نا پانی چل رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جب گلی میں اعلان ہوا تھا نا کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے، جنگ کے لیے اللہ کے رسول نے بلایا ہے، تو یہ اس وقت حالت جنابت میں تھا، اپنی بیوی کے پاس تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ غسل کرتے ہوئے کہیں دیر نہ ہو جائے، اور یہ جنابت کی حالت میں ہی دوڑ پڑا۔ سمجھے یہ جان کس کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، چھوڑ دیا نا بیوی کو۔ تو فرمایا یہ چونکہ حالت جنابت میں شہید ہوا تھا، فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اب اس جملے پہ غور کریں جب میرا اللہ فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، یہ جو تم نے سودا کیا ہے اس پہ خوشی کا اظہار کرو، فرحت کا اظہار کرو، اس سے بہتر سودا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی کامیابی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی میں اس بات پہ بڑا غور و فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں لوگوں کو کہ آج بھی، پچھلے درس میں بھی میں یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ آپ غور و فکر کریں کہ جب کفار ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے رسول اللہ کو مانا ہی نہیں، یقین جانیے جب میں کبھی عیسائیوں کی محفل میں وہ بلاتے ہیں کرسمس پہ یا آگے پیچھے، تو ہندو بھی وہ کہتے ہیں مسلمانوں تم نے محمد الرسول اللہ کو مانا ہی نہیں، راہبر و رہنما تم نے نہیں مانا ہے، بس نعرے تو لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے ضرور لگاتے، نہیں، بڑا جملہ، یقین جانیے ان کافروں کا بڑا جملہ۔ انہوں نے کہا کبھی بیٹھ کے سوچو، جس قوم کا راہبر محمد ہو وہ قوم کبھی ناکام ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ جس کا راہبر محمد ہو، اور اگر اس وقت پوری دنیا میں تم ناکام ہو تو پھر تسلیم کر لو کہ تم نے اپنے رسول کو راہبر مانا ہی نہیں۔ بحیثیت فرد بھی ہم ناکام نہیں ہو سکتے، بحیثیت معاشرہ بھی ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ 70 اونٹ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ دنیا کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والی۔ جب تم نے راہبر مانا تھا تو غزوہ بدر میں تم ناکام نہیں ہوئے تھے، اور غزوہ احد میں تھوڑی سی غلطی کی تھی
کہ یہ تیر انداز پیچھے نہ ہٹیں، رہبر کی بات نہ مانی تو ناکام ہو گئے۔ اور آج تم 24 گھنٹے نافرمانی کرو اور پھر کہو کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے۔ ہم نے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ استقامت کے ساتھ، مستقیم استقامت سے نکلا ہے۔ اب ہدایت ہمیں چاہیے نہیں، ہدایت اللہ فرماتے ہم نے تمہیں دے دی ہے، اب اس پہ استقامت چاہیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت ہم نے تمہیں دے دی، اب تمہاری مرضی ہے شکر کرو یا کفر کرو۔ لیکن میرے اللہ نے فوری طور پہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط صرف صراط نہیں، صرف راستہ نہیں، صرف راستہ نہیں، انعام یافتہ لوگوں کو دیکھو، اپنے رہبروں کو دیکھو۔ اور اس پہ مفسرین نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے، میں نے چونکہ آپ اشراف صاحب کو تو اس کے بعد لاہور جانا ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مفسرین نے یہاں یہ بڑا جملہ لکھا ہے کہ راستہ منزل پہ نہیں پہنچاتا۔ اللہ نے یہ جو کہا تھا نا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، تو فوکس کیا تھا وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، صرف راستے کی بات نہیں کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ دے دیا۔ تو مفسرین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ راستہ منزل پہ نہیں پہنچاتا، منزل پہ راہبر پہنچاتا ہے، منزل پہ رہنما پہنچاتا ہے۔ راستہ تو ایک ہی تھا، قرآن کہتا ہے راستہ تو ایک ہی تھا، جس سے موسیٰ بھی گزرے اور پیچھے فرعون بھی اسی راستے پہ ہی گزرا۔ راستہ تبدیل نہیں ہوا، صرف راہبر بدل گئے۔ راستہ وہی تھا، جن کا راہبر اللہ کا نبی تھا وہ کامیاب ہو گئے، جن کا راہبر فرعون تھا وہ ناکام ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہاں اپنے راہبروں کی طرف بھی ذرا دیکھو، ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہ پچھلی آیت کا چونکہ تسلسل تھا کہ اگر زندگی کی عمارت آپ نے تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بات کبھی نہیں بھولنی جب بھی آپ قرآن پڑھیں، صرف توحید سے آپ نے مسلمان نہیں ہونا۔ یہ بڑی مصیبت ہے نا کہ ہم نے یا رسول اللہ کہہ دیا، صلاۃ والسلام علیہ کا پڑھ لیا تو مومن ہو گئے، نہیں۔ اللہ کو مان لیا تو بھی مومن نہیں، رسول اللہ کو مان لیا تو بھی مومن نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، توحید اور رسالت کے ساتھ تیسری اور اہم چیز آخرت کا یقین ہے۔ اگر کوئی توحید اور رسالت کو مانتا رہے، آخرت پہ یقین نہ کرے، اسی لیے میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے برا اور بدبخت انسان وہ ہے جو اپنی دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر لے۔ اس سے برا انسان کوئی نہیں، رشوت لے، سود لے، بھائیوں کا حق مار لے، ملاوٹ کرے، یہ دنیا بناتے ہوئے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ یہ بھول ہی گیا کہ آخرت اس دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ اب یہاں یہ بات اس لیے میں یہاں لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جان اور مال تو میرے نبی کے در پہ خرچ کر رہا ہے نا، اس کے عوض تمہیں جنت دوں گا۔ اور اب اگر آخرت کا عقیدہ ہی نہیں ہے بندے کا، آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، تو وہ کیا وفا کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں، آج کل ہم تو بڑے نعرے ویسے لگاتے ہیں، اگر یہ غزوہ تبوک والا سفر ہمیں کرنا پڑتا اور پھر لوگ بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ جیسے ہم، صحابہ جیسے ہو گئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین،
اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ میرے اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، درخت کے نیچے بیعت کی، موت پہ بیعت کی۔ لما ما فی قلوبہم، ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ قرآن کریم کا کمال کا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کچھ ظاہری بیعت دیکھی تھی کہ میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم جان دے دیں گے، میں نے تو ان کے دل دیکھے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، وہ تو دل سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ جان آپ پہ قربان ہے۔ پھر اللہ نے گارنٹی دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، بھائی اللہ سے سودا کرنا ہے تو بڑا کمال کا سودا ہے، اسی پہ خوشی کا اظہار کرو اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولا کریم اس سارے دوست صرف تیری رضا واسطے حاضر ہوئے، انہاں دی حاضری اپنی بارگاہ قبول۔ مولا کریم اپنے نبی دے انوار و تجلیات نال انہاں دے دلاں نوں منور فرما، قرآن دے نور دے نال انہاں دے دلاں نوں منور فرما۔ مولا کریم ہدایت دے اتے استقامت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب دی رضا والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ یہ جتنا بھی دوستان نے دامے دل میں قدم سکھنے اس محفل واسطے حصہ لیا، مولا کریم انہاں دا حصہ قبول فرما، انہاں دے مال و جان دے اندر کاروبار دے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ مولا کریم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت چ خصوصی حصہ عطا فرما، عالم اسلام میں استحکام عطا فرما، ساڈے ملک دی حفاظت فرما، ساڈیاں بچیاں نو نبی پاک دے در دی نوکری نصیب فرما، ساڈیاں بچیاں نو سیدہ فاطمہ تو زہرا دی حیا چ خیرات فرما۔ مولا کریم دنیا میں بہتر فرما، آخرت میں بہتر فرما، ساڈے والدین تے ساڈے اساتذہ تے اپنا رحم و کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی